بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث، ایک کہانی اور ایک سبق۔ میں حمدان حمد ہوں۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر جہلم سے ہے۔ میں اس وقت انگلینڈ کے ایک فلاحی ادارے کے زیر نگیں ہوں۔ میرے دونوں جبڑے ٹوٹ چکے ہیں۔ میں کھانا چبا نہیں سکتا۔ جب کچھ پسند کا کھانا کھانے کو منگواتا ہوں تو میرے وارڈ کی دیکھ بھال کرنے والا غیر مسلم لڑکا وہ کھانا اپنے منہ سے چبا کر نکالنے کے بعد میرے منہ میں ڈالتا ہے تو میں اسے نگل لیتا ہوں۔ میں بالکل صحت مند تھا۔ مجھے میرے اعمال کی سزا ملی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے گھر والوں نے میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کروا دی جو 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کا نام سائمہ تھا۔ سائمہ کا والد عمر کے پچھلے حصے میں تھا، اکثر و بیشتر بیمار رہتا تھا۔ سائمہ بلا شبہ میری اور میرے والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرتی، مگر وہ ٹائم نکال کر اپنے والد کی خدمت سیوا بھی کرنے چلی جاتی۔ سائمہ کی عادت میری بہنوں اور ماں کو بہت ناگوار گزرتی۔ وہ اکثر مجھے اکسا کر سائمہ پر تشدد کرواتے رہتے۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو سائمہ کی مجبوریوں کا پتہ تھا۔ ہم جانتے تھے سائمہ کبھی بھی سسرال کے رویے کی مائکے میں شکایت نہیں کرے گی، اور یہ بھی یقین تھا کہ اگر بالفرض سائمہ شکایت کر بھی دے تو سائمہ کے مائکے میں اس کی ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں سوائے بوڑھے والدین تو اور جوان بہنوں کے، جو فقط بد دعائیں دینے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ سائمہ کی کمزوریاں ہمیں دلیر کرتی گئیں، یہاں تک کہ میرے علاوہ میرے بہنوں نے بھی سائمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میری عادت تھی کہ جب بھی سائمہ کو مارتا تھا تو بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر اس کا منہ اوپر اٹھا لیتا تھا اور منہ پر تھپڑ مارتا تھا۔ سائمہ انتہائی گوری رنگت کی تھی۔ میرے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھانے کی وجہ سے اس کے منہ پر نشان پڑ جاتے تو وہ 2-3 دن باپ کے گھر نہ جاتی کہ کہیں والدین کو اس کے سسرال کے رویے کی خبر نہ ہو جائے۔ جو 2-3 دن سائمہ والدین کے گھر جانے میں ناگا کرتی، ان دن میں سائمہ پر ہاتھ نہ اٹھاتا، مگر میری بہنیں چھوٹی موٹی بات بنا کر اس پر ہاتھ صاف کر لیتیں۔ ایک بار سائمہ کو میں نے منہ پر کافی تھپڑ مارے ہوئے تھے۔ وہ اپنے مائکے جانے کے قابل نہیں تھی، مگر اسے اچانک اطلاع ملی کہ اس کا والد زیادہ سیریس ہے اور سائمہ کو بلا رہا ہے۔ لہٰذا سائمہ کو میکے جانا مجبوراً گئی تو سائمہ میرے پاس اجازت مانگنے آئی۔ میں نے سائمہ کو تنگ کرنے کی غرض سے 2 سوٹ استری کروائے، چائے بنوائی، برتن دھلوائے، کمرے کی صفائی کروائی اور پھر میری ماں اور بہنوں سے اجازت مانگنے گئی تو انہوں نے بھی اپنے ذاتی کاموں میں لگا لیا۔ یہاں تک شام قریب ہو گئی تو سائمہ کو جانے کی اجازت مل گئی۔ منہ پر بنے تشدد کے نشانات چھپانے کے لیے سائمہ نے گھر میں بھی نقاب کیے رکھا، مگر نہ جانے کیسے سائمہ کی ماں کی نظر سائمہ کے منہ پر چھپے میرے تھپڑوں کے نشانات پر پڑ گئی تو انہوں نے سائمہ سے میرے متعلق پوچھا۔ سائمہ نے خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ماں جی، غلطی میری تھی، میں نے ان کے بہت اہم پیپر گم کر دیے تھے، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر مجھے مارا۔ سائمہ کی ماں نے سائمہ کو احتیاط سے اور سنبھال کر چیزیں رکھنے کی تاکید کی اور سائمہ کو 2 دن بعد خود چھوڑنے آئیں تو مجھ سے ملی۔ سائمہ کی ماں نے مجھے الگ لے جا کر اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کیا، جس میں بیوی کو منہ پر مارنے کی ممانعت آئی، اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھنے کے بعد سائمہ کی طرف سے معافی مانگ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیں۔ گو کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، مگر ان کی مترنم آنکھیں ان کے دکھ اور تکلیف کو بیان کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، کوئی جلی کٹی نہیں تھی، مگر پھر بھی مجھے ان کی باتیں بری لگی تھیں۔ مجھے سائمہ پر بے وجہ غصہ آ رہا تھا اور میں غصہ نکالنے کے لیے سائمہ سے غلطی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ قدرت بھی سائمہ پر مہربان تھا۔ سائمہ نے کوئی موقع نہ دیا تو ایک شام جب سائمہ کچن میں اکیلی چائے بنا رہی تھی تو میں نے زوردار آواز میں ہو آہ کر کے سائمہ کو ڈرا دیا۔
سائمہ کا دھیان میری طرف ہونے کی وجہ سے سائمہ کے ہاتھ میں موجود چینی کا ڈبہ زمین پر گر گیا۔ گو کے ڈبے کا ڈھکن بند تھا، چینی نیچے نہیں گری، مگر مجھے بہانہ مل چکا تھا۔ میں نے کچن میں ہی چائے بناتی سائمہ کو بالوں کی چٹیا سے پکڑ لیا اور منہ پر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب آخری زوردار تماچا سائمہ کے منہ پر مارا تو سائمہ کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ سائمہ کچھ بھی کھانے پینے کے قابل نہ رہی۔ سائمہ کی بگڑتی حالت دیکھ میری ماں سائمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مگر واپسی پر سائمہ کی لاش واپس آئی اور پتہ چلا روڈ کراس کرتے ہوئے سائمہ ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ مردہ حالت میں موجود سائمہ کے منہ کو لاکھ کوشش کے بعد بھی جبڑا ٹوٹا ہونے کی وجہ سے ہم سیدھا بند نہیں کر سکے تھے، تو لوگوں کے سوال کرنے پر میری ماں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ میں پتہ نہیں کہاں کہاں چوٹ لگ گئی ہے، بیچاری کی کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ سائمہ کی ماں فقط پہلے دن سائمہ کے جنازے تک ہمارے گھر رکی۔ جب سائمہ کا جنازہ قبرستان گیا تو سائمہ کے والدین اور تینوں بہنیں قبرستان میں، اور اس کے بعد سائمہ کے والدین یا بہنیں بھی ہمارے گھر نہیں آئیں۔ سائمہ کی موت کے بعد میری ماں نے میری دوسری شادی ایک برٹش نیشنل لڑکی سے کر دی۔ میں سائمہ پر کیے گئے مظالم کو بھول کر انگلینڈ کی عیاشی کی زندگی میں کھو گیا، مگر ایک دفعہ میں ایک کلب میں بیٹھا تھا کہ کسی بات پر ایک یہودی لڑکے سے میری تلخ کلامی ہو گئی۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ یہودی لڑکے نے میرے منہ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ میں زمین پر گر گیا، میرے دونوں جبڑے ٹوٹ گئے، مجھے ہسپتال پہنچایا گیا۔ میرے جبڑوں کو پلیٹوں کی مدد سے جوڑا گیا، مگر پھر بھی میں اس قابل نہ ہو سکا کہ اپنے منہ سے چبا کر کچھ کھا سکوں۔ آج میرے جبڑوں کو ٹوٹے عرصہ گزر چکا ہے۔ میری دوسری بیوی مجھ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر چکی ہے۔ میں آج بھی کسی کے منہ سے چبا ہوا کھانا اپنے حلق میں اتارتا ہوں یا پھر ایسی خوراک کھاتا ہوں جس کو چبانا نہ پڑے۔ میں چاہ کر بھی پاکستان نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے میری شکل دیکھنے کے بعد میری ماں اور بہنوں سمیت ہر وہ انسان جو سائمہ پر ڈھائے گئے ظلم کو مظالم کو جانتا ہے، وہ یہ ضرور کہے گا کہ مکافات عمل دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ آج اپنے دونوں جبڑوں سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی لوگوں کو حدیث شریف کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ منہ پر نہیں مارنا چاہیے، مگر نہ جانے کیوں یہ حدیث سناتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے سائمہ کی مجبور لاچار بے بس ماں اپنی پرنم آنکھوں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی پر ظلم کرنے سے بچائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اختتام کہانی کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا۔ آپ کا محبت بھرا ایک کمنٹ ہماری محنت کا صلہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔